سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ الف الف مرہ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہاں ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ مقربین فرشتے ہیں اور مقربین میں سے ایسے فرشتے جو ہر وقت اللہ کے پاس موجود ہوتے ہیں، یعنی ہائی کلاس قرب رکھنے والے اللہ تعالیٰ کا بہت ہی زیادہ قربت رکھنے والے جو ہیں ملائک. تو ان ملائک میں اللہ تعالیٰ کچھ خاص بندے ایسے ہیں اس دنیا کے اندر، خاص بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ جن کا ان کے ساتھ بیٹھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، ان کی باتیں کرتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ اس سے بڑا درجہ انسان کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ وہ کون بندے ہوں گے اور کیسے لوگ ہوں گے وہ کہ جن کے اللہ تعالیٰ کے ایسے عظیم درجے پر، ایسے اعلیٰ مقام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا نام لے کے ان کے گفتگو کریں، ان فرشتوں کے اندر کی باتیں کریں. کیا ان کی آخرت ہوگی، کیا دنیا کی زندگی ہوگی، کیا ان کے مقام ہوں گے، کیا ان پر رحمتیں ہوں گی، کیا ان پر کرم ہوگا. سوچیں ذرا. مفسرین لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں جو تذکرہ آیا ہے کہ کون لوگ ہو سکتے ہیں دنیا میں، آخر کیا افعال ہیں ان کے جو اس درجے پر پہنچے ہیں. تو حدیث میں بتایا ہے کہ اس کے درجے وہ کون لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی اس حدیث میں آپ سنیں اور پڑھیں تو آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ کتنا بڑا انعام ہے جو اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے کہ جب اکیلا ذکر نہیں بلکہ کس وقت کہ جب کوئی مجموعہ ہو، مجموعہ لگا ہو اور اس مجموعے کے اندر بیٹھ کے بندہ اللہ کا ذکر کرے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا بلند محبوب اور ایسا انسان بن جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مقربین اپنے خاص فرشتوں میں بیٹھ کے اس کا ذکر کرتے ہیں. اب اتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ دے بندے کو، اب بندہ اس پہ کوئی فکر ہی نہ کرے، سوچے نہ، تو میرے بھائی اس سے بڑی ناشکری انسان کی ہوئی ہو سکتی ہے. سوچیں کل روزے قیامت میں آخرت میں ہم اٹھیں گے، اللہ جنت دے دے، جنت میں پہنچا دے، ماشاءاللہ جنت میں بھی جائیں گے. لیکن جنت میں ایک عذاب کی ایک عجیب نوعیت ہوگی. لفظ عذاب استعمال کر رہا ہوں اس حساب سے، وہاں تو کوئی عذاب ہے ہی نہیں.
نہیں کبھی یہ بھی عذاب بن جاتا ہے نا کہ آدمی کے لیے سوچنا شروع کرتا ہے، پریشان ہونا شروع کرتا ہے، حالانکہ گھر کے اندر سب چیز موجود ہے، آپ بہترین کھانا ہے، بہترین بیڈ ہیں، بہترین سب ہے، لیکن ایک سوچ آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو جائے تو عذاب ہی بن جاتا ہے نا آدمی کا، کہ اتنی لذتی کے بعد کچھ لوگ جنت میں ایسے ہوں گے، جنت کے اندر جب اللہ نے سارے لوازمات ان کو دیے ہوں گے تو پھر وہاں بیٹھ کے وہ پچھتائیں گے، وہ پچھتانا جو ہوگا وہاں پر ایک سکون تو پھر بھی نہیں، وہاں پچھتائیں گے۔ وہ کس چیز سے پچھتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو ہمیں موقع دیا اور کتنا بڑا موقع دیا، ہمیں اس بات کا بھی پتہ چلا، ہم اس بات کو سمجھتے بھی تھے، تو پھر ہم نے یہ وقت ضائع کر دیا، پھر بھی ہم اس کی قدر نہیں کی۔ اگر آج ہم اس کی قدر کیا ہوتے تو آج ہمارا مقام کتنا بلند ہوتا ہے، یہ سوچیں۔ بندہ یہ سوچ سوچ کے ہم پچھتائے گا، حالانکہ سب چیزیں موجود ہوں گی اس کی۔ تو وہ جو پچھتا ہو وہاں کا ہوگا تو واپس نہیں آ سکتا، وہ تو پرماننٹ انسان کے ساتھ چپک گیا۔ بندوں کو چاہیے یہ کہ جس وقت انسان کے سامنے کوئی ایسے اعمال پیش کیے جائیں جس کے اللہ تعالیٰ نے ہائی کلاس انعامات رکھے ہیں جنت کے اندر، آخرت کے اندر، اس میں کوتاہی کرنے کا کچھ سوچے بھی نہ پڑا۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایمان کی جانچ پڑتال بھی صرف کی جاتی ہے، یاد رکھیں، دنیا میں پتہ لگ جاتا ہے جتنا انسان اعمال سے پیچھے ہوتا ہے، اعمال پہ سستی ہوتی ہے، اعمال کو ترک کرتا ہے، اعمال کی فکر نہیں کرتا، اسی درجے کا اس کا ایمان جو ہے وہ کمزور در کمزور ہوتا ہے۔ اور سچے ایمان والا جو انسان ہے، جس کا پکا ایمان ہوگا، وہ تو کبھی نہیں کرے گا اسے۔ جب وہ نام سنتا ہے کسی چیز کا اتنا انعام ہے تو وہ تو فوراً کرے گا۔ جیسے گندی دنیا میں ہم اپورچونیٹی ضائع کرتے ہیں، مجھے بتائیں کوئی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ مکان فار سیل پہ لگا ہے، کتنے کا ہے یار، یہ سب 3000 کا ہے، کوئی ضائع کرے گا اس کو؟ سب بھاگیں گے، یار یہ تو بڑا بہترین مکان ہے، یا اس کو ضائع نہ کو، 3000 میں ملتا ہے، ادھار لے لو یا کسی سے، مکان ضائع نہ جائے، دوڑ لگ جائے گی، لگے گی نہیں لگے گی؟ کیوں؟ کہ ہمیں قدر اس دنیا کی، اس دنیا کی قدر ہمارے دل میں بیٹھ گئی ہے، اس کا ویلیو ہمارے دل میں آ گئی ہے۔ اب اس کے مقابلے اس حدیث کو دیکھیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ صرف ایک عمل ایسا ہوتا ہے کہ اگر، اور یہ بھی ناپید چیز ہے، آپ سوچیں، ناپید سمجھتے ہیں، یعنی امپاسبل سمجھ لیں، ویری ہارڈ ہے کہ بھائی یہ اللہ نے شرط رکھی ہے کہ ٹھیک ہے آپ تنہائی ذکر کر رہے ہیں، بیٹھ کے ذکر کرنے کی شرط ایک رکھی ہے کہ جب کوئی شخص آپ جمع ہو جائیں اور جب جمع ہونے کے بعد ذکر کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے یہ ادا مجھے بہت پسند ہے۔ آپ سوچیں اس کا انعام اللہ نے بتا دیا، پھر خود سوچ لیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ اس نے لکھتے ہیں کہ اس پہ آدمی انسان کی دماغیں ختم ہو جاتی ہیں کہ اس کا انعام کیا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مقربین کے اندر بیٹھ کر تذکرہ کیا ہوگا، وہ باتیں کیا ہوں گی، انٹروڈکشن کیا ہوگا اس آدمی کا، جب اللہ تعالیٰ بیان فرما ہوگا اس شخص کے لیے فرمانا ہوگا، اس کو ایک عمل پر کتنا محبوب ہوگا اللہ تعالیٰ کو، یہ ہمارا بتا، کیونکہ مجمع لگاؤ، اس مجمع میں جا کے انسان اللہ کا ذکر میں شامل ہو جائے۔ یہاں نہ کسی نیت کی بات کی ہے، نہ کسی گناہ کی بات کی، صرف شرط یہ رکھی ہے کہ اگر ایسی چیز جگہ مل رہی ہے کہ انسان پہنچ جاتا ہے تو اس کا مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے۔ اس قدر اللہ نے اس کو وصیت دی ہے میرے بھائیوں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ تو انتہائی اللہ کا کرم اور در کرم اور مغفرت، اتنا کرم کہ سبحان اللہ کہ وہ حلقے بھی ہمیں موجود ہیں ہمارے پاس، اور اتنے نزدیک ہیں کہ جیسا نیکسٹ ڈور۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے رحم سے، کسی نیک انسان کے صدقے سے اس میں ناغہ بھی بہت کم ہونے دیتا ہے۔ تو کس قدر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے، مجھے آپ بتائیں۔
اور کتنے وہ خوش نصیب انسان ہوں گے الحمدللہ کہ جو اس بات کی اہمیت کو سمجھے بغیر سے کچی ڈوری سے انسان کھینچا آتا ہے نا، وہ کھینچے آتے ہیں ذکر میں بیٹھ جاتے ہیں. لیکن اب یہ جاننے کے بعد میرے بھائی کو سوچ سکتا ہے کہ میں اس میں سستی کروں؟ کو سوچ سکتا ہے کہ ایک دفعہ اتنا بڑا یہ انعام ہے کہ آج میں صبح بیٹھ جاتا ہوں حلقے کے اندر، صبح جا ایسا حلقہ مجھے مل جائے. اور یہ حلقے چھوٹے نہیں ہیں. دیکھیں نا، جب کسی چیز کو پولیس ڈھونڈتی ہے نا، پولیس تو کتنا نایاب ایسا انہونا چیز ہوتی ہے کہ پولیس ڈھونڈ رہی، آدمی کو پتہ نہیں مل نہیں رہا، تلاش کر رہی ہے، بڑا مشکل ہے، کہیں چھپا ہوا ہے، مشکل چیز ہوتی ہے نا. تو یہ حلقے جو ہیں اتنے چھپے ہوئے حلقے ہیں، یہ خاص اللہ کے فضل و کرم پہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ فرشتے چھوڑے ہوئے ہیں. وہ لفظ ہے حدیث کا کہ چھوڑے ہوئے ہیں، اور کیا لفظ ہے کہ ان کو تلاش کرو. یہ عام نہیں ہے یہ کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کہے گا چلو بھائی ادھر لگا دو. نہیں 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 نہیں، یہ تو اللہ کی کہیں جہاں فضل اس کی رحمت ہو جائے. سبحان اللہ. یہ تو میں کہوں گا کہ میرا حضرت صاحب کا یہ مقام بتاتا ہے، تو ان کا یہ مقام بتاتا ہے کہ ایک اللہ والے نے اپنی زبان سے نکالا کہ جاؤ اس جگہ پہ جاؤ، زمین جو ہے مردہ ہو چکی ہے، لوگ دلوں کو زندہ کراؤ. اللہ تعالیٰ کو یہ لفظ اپنے محبوب کے اتنے پسند آئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رنگ ہی لگا دی یہاں پہ. سبحان اللہ. کیوں بتا رہا ہوں، یہ اللہ والوں کی زبان سے نکلی باتوں کی چیزیں جبھی ظاہر ہوتی ہیں. بس ان کی مستی میں تھے، ان کے ذہن ان کی زبان سے نکل گیا. چٹائی پہ بیٹھے ہیں، ایک دیہات ہے جہاں پہنچنے کے لیے بھی میرا خیال 5 دن لگتے تھے بدلتے ہوئے چیزیں. اس دیہات میں بیٹھ کے ایک اللہ والوں کے بس خیال میں آیا کہ کوئی خیال میں چیز نہیں، کہتے جاؤ وہاں چلے جاؤ، چلے جاؤ، جا کے لوگوں کے دلوں کو زندہ کرو، ہلکے لگاؤ اللہ کے ذکر. میں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. خود بخود اللہ تعالیٰ ان کو بناتا ہے، کیونکہ ایک اللہ والے کی زبان سے نکلا، اللہ کو یہ بات پسند آ گئی. تو اتنا بڑا انعام ایسا عام کر دیا کہ جیسے پیاز بکتی ہے نا مارکیٹ کے اندر، اور جو اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ نے اس کے لیے فرشتے بھیج چھوڑے ہوئے ہیں، CID، کہ جاؤ تلاش کرو کہیں ہیں. تو جب وہ ایک تلاش کرتے پھرتے ہیں فرشتے بیچارے پوری دنیا میں کہ یار کہیں تو ملے نہیں حلقہ. کتنی مشکل ہوگی یہ بات مجھے آپ بتائیں. اور خاص اس ملک کے اندر کوئی رات کی ڈیوٹی چھوڑتا ہے، کوئی ٹیکسی چلان چھوڑتا ہے، کوئی اپنا جاب چھوڑتا ہے، کوئی جو جاب سے جو واپس آتا ہے وہ گھر چھوڑ کے کہیں جا سکتا ہے. نماز پڑھانے کے بعد دل کرتا ہے بیٹھے. یہ اس دنیا میں ہم بیٹھے ہیں. ہزاروں چیزیں اس وقت میرے پیچھے لگی ہوں گی اور آپ کے پیچھے لگی ہوں گی. ہزاروں چیزیں یہ کر لیتے ہیں یا وہ کر لیتے ہیں، یہ ہزاروں چیزیں ایسی ہیں. اور کچھ نہ کچھ چلو جاؤ پروگرام ہی دیکھیں گے بیٹھ کے، یہ کریں گے فلاں کریں گے. ہے یا نہیں ہے؟ ناممکن چیز ہے اس دنیا کے اندر. اور یہ چھوڑیں، پردے میں بیٹھ کے عورتیں، جتنی عورتیں اس وقت سن رہی ہیں آپ بھی نہیں سن رہے ہوں گے. عورتیں سن رہی ہوں گی نا بیٹھ کے شوق سے، بلکہ وہ دھکا مار کے باہر نکالتی ہیں آپ کو. چلو جاؤ کیوں نہیں جا رہے ذکر، اٹھو نا، کیا ہو گیا سستی کیوں؟ اندازہ لگاؤ وہ قوم جو سب سے زیادہ سست ہے اس ملک کے اندر، یہ ہے سبحان اللہ والوں کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کہ رنگ دیا، پورے ملک کو رنگ دیا حضرت صاحب نے. سبحان اللہ. یہ تو ہسٹری بتائے گی، جب ہم تو چلے جائیں گے لیکن ہسٹری بتائے گی اس چیز کو. آپ بتاتے ہیں یہ کتابوں میں آئیں گے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، میری بات یاد رکھنا. آپ کی جنریشن پڑھا کرے گی اس چیز کو، جس کو اللہ کہہ رہا ہے. تو پھر کیا ہے، اتنے مشکل سے مشکل ہوتے ہیں یہ حلقے کہ کہیں ملتا ہی کوئی نہیں، یہ پروڈکٹ کہیں نہیں ملتا تو اس کے ڈھونڈتے پھرتے ہیں. اور کہیں چلتے چلتے اس کو کہیں مل گیا ہلکا تو وہیں فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے، یہ حدیث کے لفظ ہیں، اور چیخنا شروع کر دیتا ہے. وہ بھول جاتا ہے میں کہاں ہوں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، یہ حدیث کے لفظ ہیں. آوازیں مار رہے سب کو. وہ کیا بات ہے کہ مل گیا مل گیا مل گیا، مجھے ہلکا مل گیا جہاں لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو وہ بھاگے چلے آتے ہیں فرشتے. کونوں سے؟ دنیا میں آسٹریلیا میں ہوگا، کہیں افریقہ میں ہوگا. یہ حدیث ہے بھائی. اس بھاگے چلے آتے ہیں اس جگہ پر کہ وہ مل گیا بھائی، بڑا خوش، اس نے ڈھونڈ لیا یار، اس نے ڈھونڈ لیا. تو پھر اتنے جمع ہو جاتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ زمین آسمان پوری بھر جاتی ہے اس وقت.
بولے سبحان اللہ. جی تو ابھی آپ نے دیکھ بھی ہوگا زمین آسمان بھری نہیں انسانوں سے. انسانوں سے بھر گی تو فرشتوں سے نہیں بھرے گی. نہیں بتایا. ہم ذکر کرتے ہیں نا، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. ایک دفعہ ذکر کیا، چلو میں ایک بات بتا دیتا ہوں. یہ مکی مسجد میں شاید پچھلے دو اکثر ہوا یہ، میں صحیح بتا رہا ہوں. عام ذکر تھا، جیسے کبھی ہم ظاہر کرتے ہیں کبھی خاموش کرتے ہیں. اور بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں، آپ غور کر کے سن لیں. یہ حدیثیں غلط نہیں ہیں بھائیو، حدیثیں غلط نہیں ہیں. ذکر کیا ہم نے یہ 2 ہفتے کی بات. تو میسیج تو آتے رہتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں جو ہمارے پروگراموں کے میسیج تو پڑھتے رہتے آتے رہتے ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں. تو ایک خاتون نے بات کی عجیب ذکر کے بارے میں. ابھی ذکر کر کے میں آیا تھا کہ آج کا ذکر تو بہت جلالی ذکر تھا. میں رک گیا، میں کہ یہ کیا بات ہے. کہتے آج تو بڑا زبردست جلالی ذکر تھا. اس بالکل تازی بات تاکہ بول بھی نہیں سکتا آدمی. میں خیر انکوائری شروع کی. وہ خاتون بتاتی ہیں کہ اس قدر آوازیں تھیں اور اتنی گجدار آوازیں تھیں کہ ایسا لگتا تھا کہ زمین آسمان ہل رہا ہے. اور ہم نے اس دن ذکر خاموش کیا تھا. ہم اس وقت خاموش ذکر کیا تھا. جو میں خاموش کرتا ہوں اللہ نے اس وقت، یعنی یہ نہیں کہ میں بھول جاتا کبھی شاید تھے، بالکل خاموش ذکر کر کے آیا تھا. اس وقت درود بھی ہمیں خاموش پڑا تھا. کہتا اتنا زبردست اور اتنا خوبصورت حسین ذکر ہوا ہے آج. انسان تو نہیں کر سکتا، فرشتے تو کر رہے تھے. تو ظاہر ہے اس میں تعجب کی بات ہے ہی نہیں ہے بھائی. کیوں ہلکا تھا، ہلکے میں فرشتے آ گئے. اب فرشتے ہمیں تھوڑے دیکھ رہے ہیں ہم کیسے کرنے ہیں. تو ان کو جو چیز پسند آتی ہے ان کو ویسے ہی کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاتون اس لیے دکھا دیا، اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ ملک بہت ہی پیارا ہو گیا کہ جہاں پہ اتنے ذکر ہوتا ہے اس قصے سے. بولتے تو نا اوپر لکھا گیا ہے گولڈن لفظوں کے اندر. سبحان اللہ. اب مجھے بتائیں بھائی کہ ہم اگر ذکر میں نہ آئے تو کیا سوچ سکتا ہے آدمی؟ یہ بتائیں. اللہ نے تو فرشتوں کو بھیج دیا. اتنی زبردست آوازیں تھیں، بتاتے ہیں کہ لگتا تھا کہ زمین اور خوبصورت ہنسی. تو کہتے ہیں کہ میں خود حیران، خاتون کہتی ہے میں خود حیران تھی کہ یہ کیسے آج سے پہلے کبھی ایسا ذکر سنا ہی نہیں ہم نے. یہ لوگ کہاں سے اتنے سارے آ گئے. تو خیر میں نے اس بات کو دبانے کے لیے کچھ تو بات کرنی تھی. میں نے کہا بعض دفعہ بہت سے لوگ آ جاتے ہیں باہر سے، پتہ نہیں چلتا آدمی کو، تو ایسے ذکر ہو جاتا ہے. زور لگا کافی تو ذکر کا ہمارا بھی یہ ہے. ہمیں نہیں پتا کہ کتنی قومیں آتی ہیں آپ سے آتی. یہ تو کیوں کہ یہ تو جہاں جن لوگوں کا اللہ تذکرہ کر رہا ہو بیٹھ کے فرشتوں کے ساتھ، تو مجھے بتایا وہ چھوٹے لوگ ہوں گے یا وہ چھوٹا ہلکا ہوگا؟ وہ نورانیت کتنی ہوگی آپ مجھے بتائیں. کتنے خوش قسم لوگ ہیں الحمدللہ. اللہ کا کتنا فضل ہے. یہ میں حضرت صاحب کا کمال ہے. سبحان اللہ. کیا کرامت ہے حضرت صاحب کی. سوچیں کیا کرامت ہے. بڑے بڑے لوگوں کی ہم اللہ والوں کی ہم نے کرامتیں سنی ہیں پڑھی ہیں، لیکن یہ تو کمال کرامت ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ زندہ کر دیا اس مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے. بچے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے، ہاں پتہ نہیں چاہوں بیٹھے بس اللہ کا ذکر ہے. ذکر ذکر ذکر. ایسی کتاب بہت سی باتیں، لیکن ان باتوں کو چھوڑ کے آپ حدیث کو دیکھیں. حدیث کے لفظ تو کرامتوں سے بہت اوپر ہوتے ہیں. اس پہ تو ہمیں زیادہ یقین ہے ہمیں، کیونکہ نبی ہمیں زبان میں وقت سے نکلی باتیں ہوتی تو سچ در سچ. تو آپ نے فرما دیا کہ تو ایسے ہیں کہ ملتے ہی نہیں بھائی زمین میں. ہلکے کہاں ملتے ہیں؟ وہ تو بیچارے فرشتے تلاش کرتے پھرتے ہیں. اتفاق سے کہیں مل جائے ان کو، کہیں کہ بھائی کوئی کر رہا ہے ذکر اہتمام کے ساتھ، تو وہاں تو یہ حشر ہو جاتا ہے. تو اب اللہ کا کرم دیکھیں. سبحان اللہ کہ اللہ پاک نے آپ جی دیکھیں صبح شام یہ کام کر دیا کہ ہلکا لگ جاتا ہے. آپ نے کوئی اور آ جاتا ہے. اللہ نے تو ہلکا چلا رہے ہیں الحمدللہ. اللہ کو ہی پسند ہے.
اس قدر اللہ کو اپنا ذکر پسند ہے. آپ دیکھ لیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے دوستوں کہ وہ تو بہت بڑی بدقسمتی ہوگی ہمارے لیے کیسے اتنی آسان اور عمدہ اور اتنی افضل عبادت کو کسی چھوٹی سی چیز کے لیے چھوڑ دے. نیند کے لیے چھوڑ دے, سستی کے لیے چھوڑ دے, غفلت کے لیے چھوڑ دے. آپ لوگوں سے توقع نہیں چاہیے میرے بھائیو. آج پکی نیت کریں کہ جو کچھ بھی ہو جائے ہم نے ذکر کے حلقے کو نہیں چھوڑنا, بالخصوص صبح کا ذکر. جی آپ کو بتا دوں صبح کا ذکر عجیب قسم کا ہوتا ہے, موارد ذکر ہے. اس کی فضائل کو ہم نہیں جان سکتے, محسوس ہی نہیں کر سکتے کہ صبح جو ذکر ہوتا ہے فجر کے بعد مراقبہ, خاص طور پہ مراقبہ بڑی زبردست ہے. تو اس کو روکنے کی جو چیزیں ہیں یہ تو بہت مشکل ہوگا. آپ یہ بھی سوچیں یہاں کی چیز ہے کہ اللہ پاک نے آخر اتنا بڑا انعام کیوں دیا ذکر والوں کو. سوچنے والی بات کہ اتنا دنیا میں بڑی بات سب کچھ ہو رہی ہے لیکن خالص ذکر کرنے والوں کو ذکر کیوں کرتا ہے بیٹھ کے, اس حلقے کا بھی حلقے میں بیٹھ کے ذکر کرتا ہے. اس کی وجہ بھی ہے کہ اس عبادت سے انسان کو وہ ملتا ہے اللہ کے ذکر سے. اللہ کا ذکر انسان کو یہ وہ چیز دیتا ہے جو کہ ہمارا مقصود ہے, جو ہمارا آبجیکٹو ہے, جس لیے ہمیں بھیجا گیا ہے. یہ بات سننا ہے, یہ کسی چیز سے نہیں ملتا, صرف اس میں خیال اس اللہ نے اپنے ذکر میں, اور ذکر میں یہ خاص مراقبے میں رکھی وہ چیز. اس لیے مراقبہ افضل ہے, 70 گنا افضل ہے. وہ چیز مراقبے میں رکھی. کیا چیز ہے؟ مقصد جو ہمارا اس میں حاصل ہو جاتا ہے مجھ سے. وہ کیا مقصد ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ تمہارا مقصد یہ ہے اس دنیا میں بھیجنے کا کہ ایک منٹ بھی اس دنیا کے اندر رہے ہو تم, ایک سیکنڈ بھی ایسا نہ گزرے کہ تم اپنے رب کو بھولے ہوئے ہو. یہ ہمارا مقصد ہے بھائیو. لا تلہکم اموالکم اولادکم عن ذکر اللہ. اللہ کہتا ہے دنیا کو سجاؤں گا, بہترین اولادیں دوں گا, تمہیں کاروبار دوں گا, خوب دنیا کے اندر آزمائشیں ڈالوں گا, بڑی بڑی اٹریکشن پیدا کروں گا, بڑے بڑے چیزیں دوں گا تمہیں, بڑی بڑی خوبصورت چیزیں ہوں گی اس دنیا کے اندر. لیکن کمال یہ دیکھنا چاہتا ہوں اس شخص کا, میں اس بلندی پہ اس شخص کو دیکھنا چاہتا ہوں جو اپنے مقصد کو پا جاتا ہے. کہ لا تلہکم, ان تمام چیزوں کی اٹریکشن کے باوجود بھی, ان تمام چیزوں کی اٹریکشن کے باوجود بھی پھر بھی وہ ہر وقت اللہ کو سوچتا رہے. یہ مقصد ہے ہمارا. جائیں گے, ضرورت ہے ہماری زندگی, دکان پہ کھڑے ہوں گے, گھر بھی جائیں گے, بچے بھی ہوں گے, بیوی بھی ہوں گی, ضروریات بھی ہوں گی, سب کچھ ہے. لیکن سبحان اللہ کہتا ہے یہ سب کچھ ہو لیکن کمال یہ ہے ان تمام ہونے کے بعد دل میں میں ہی ہوں تیرے, دل میں میں ہی ہوں تیرے, یاد میری بسی ہو دل میں, توجہ میری طرف ہو, خیال میری طرف ہو. اتنا خیال میری طرف ہو کہ تجھے زندہ اگر موت ہونے کا بھی ڈفرنس نہ پتہ چلے کہ میں مر چکا ہوں یا زندہ ہوں. مرنے کے بعد وہ سمجھے کہ میں تو ویسے ہی ہوں جیسے دنیا میں تھا, میں تو ویسے ہی ہوں. اب اس وقت میں دنیا میں بھی اللہ کو نہیں بھولا تھا اور آج بھی میں اللہ کو کیسے بھول سکتا ہوں. تو یہ جو درجہ ملتا ہے کسی عبادت میں کس ملتا ہے, تو دیکھیں یہی مقصود ہے ساری عبادت. اعلیٰ درجے کی نماز جو سب سے بڑی عبادت ہے ہماری, سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ نماز ہے. سب سے بڑی بات, اور سب سے زیادہ بھی اس لیے کیا ہے, 5 تولہ نے کیا دیا اور بات کھلی چھوڑ دی کہ جتنا چاہے پڑھتے رہو, نفل صحیح رات پڑھو, سارا دن پڑھو, کھلی چھٹی ہے تم. تو اللہ کو پسند ہے یہ بات, خواہ حید کے بعد دی ہے. تو اس عبادت کی جو معراج ملتی ہے انسان کو, جو حقیقت ملتی ہے, جو عروج ملتا ہے اس عبادت کے اندر, وہی چیز سے ملتا ہے کہ مکمل طور پر جتنی توجہ انسان کی نماز پہ بڑھتی چلی جائے گی. ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, تو حکم بھی یہ کہ غائب ہو جاؤ تم جس وقت میرے پاس آؤ. تو حقیقت غائب ہونا چاہیے انسان کو, یعنی دھیان دل کے اندر سوچ تصور کسی چیز کا بھی نہ ہو, ایسا غائب ہو جائے انسان کہ بالکل ایسا محسوس ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. یہ مقصد ہے بھائی ہمارے. یہ نہیں کہ بس نماز پڑھا ہے جی, ہاں پڑھا ہے, یہ تو بات نہیں بنی. یہ تو ایک بہت عجیب درجے کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں, یہ مقصد حل نہیں ہوا. تو مقصد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان بندے کا مقصد میں نے یہ رکھا ہے کہ بس سوائے
میرے جتنی میں اٹریکشن دوں گا کس حساب سے بھی میرے سوا تیرے دل کے اندر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جو چیز ملتی ہے واحد اور واحد مراقبے میں انسان کو نصیب ہو. اس لیے سٹارٹ ہی دنیا کے جس نبی پاک کی سب سے پہلی عبادت کون سی تھی؟ مراقبہ تھا. مراقبہ تھا. تنہائی میں جاتے تبتل تبدیل سب سے الگ تھا. جا کر اس غار میں بیٹھ جاتے تھے آپ سبحان اللہ اور مراقب ہو جاتے تھے. اللہ کی تکلیف فرماتے تھے. یہ مراقبہ اتنی زبردست چیز ہے اللہ نے جو دی ہے ذکر جو ہے یہ مراقبہ ہے کہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے انسان کی جس کو ذکر کہتے ہیں. دل میں اللہ کو یاد کرنا اس میں استخراق میں انسان بے شک چلا جائے تو اللہ کہتا ہے کہ اس میں ہوش بھی نہ رہے دھیان بھی نہ رہے ایسا لگتا ہے انسان سو گیا ہو بالکل اس کا شعور بھی نہ رہے. اتنی درجے کا یہ اعلی عبادت ہے. جتنا انسان غائب ہوگا اس میں اتنے درجے کا عبادت بلند بن جاتی ہے اس کی. تو اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ اتنا محبوب کرتا ہے کہ اللہ تمہارا دیکھتا ہے کہ اتنے لوگ بیٹھ کے مراقبے کے اندر مجھے یاد کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنا مقام بلند کر دیتا ہے کہ اصل مقصد کو پا رہے ہیں. یہ لوگ اس میں یہ محنت کر رہے ہیں ہر چیز کو بھولنا چاہتے ہیں اپنے دل میں منہ سے بچانا چاہتے ہیں. تو اس عبادت کو انہیں پکڑا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنا اونچا درجہ اس کو عطا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان کو اپنے خاص فرشتوں میں بیٹھ کے ان کا ذکر کرتا ہوں تذکرہ کرتا ہوں. تو مراقبہ جو ہے یہ بہت اچھی چیز ہے. اس میں خوب انسان کو ہر وقت مست رہنا چاہیے. جتنی عادت ڈالیں گے نا اس کی جیسے نیند کی عادت ڈال سکتا ہے کھانے کی عادت پڑ سکتی ہے بہت سی چیزیں انسان عادت ڈالنا چاہیے ڈلتی رہتی ہے. تو ہمیں جو عادت ڈال دی ہے کس چیز کی ہے؟ مراقبہ کی. ہر وقت دل ہمارا اللہ کی طرف منقطع رہا ہے. ہاں بس ہر وقت سوچتے رہتے ہیں اللہ اللہ اللہ. یہ نیچر ہے یہ ان نیچرل نہیں ہوگی نیچرل چیز ہے تو جلدی ہو جائے گا ایک دم انسان ایک دم انسان اس پہ چل پڑتا ہے. ان نیچرل تو نہیں نا چیز جو نیچرل چیز ہو تو نیچر چیز ہے. ہماری فطرت ہی یہی ہے. ہماری تو فطرت ہی یہی ہے کہ اللہ کے لیے ہی ہم پیدا ہوئے ہیں. ہمارا وجود بھی اللہ کے لیے ہمارا سوچ بھی اللہ کے لیے ہمارا کھانا اللہ کے لیے پہننا اللہ کے لیے جسم اللہ کے لیے سب کچھ اللہ کے لیے. تو ایک فطرتی چیز ہے. یہ تو نفس اور شیطان نے ہمیں اللہ سے دور کیا ہوا ہے. تو جب انسان اس پہ پریکٹس کرتا ہے تو حقیقتاً وہ اللہ سے ملنا شروع ہو جاتا ہے. اب بھولنا شروع ہو جائے گا ہر چیز ذہن سے نکل جاتی ہیں چیزیں فکر ختم ہو جاتی ہے. اور بھوکا کبھی نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پورا کرتا رہتا ہے کیونکہ جو پیدا کیا ہے اس کے پیچھے رزق بھی لگایا اللہ پاک نے. رزق تو رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. سب چیزیں ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. تو فرشتے لیے کھڑے ہوتے ہیں صبح کہ یہ تمہارا رزق آج کا رزق تمہارا یہ ہے تم سے کھائے بغیر تم مرو گے نہیں. یہ روٹی تم نے کھانی ہی کھانی ہے. یہ پانی تم نے پینا ہی پینا ہے. یہ بریڈ جو ہے اس کے جو گندم کا دانہ لگا تھا افریقہ میں وہ پہنچا یہاں آیا گندم بنی آٹا بنا تو گیا برکت سے جا کے تم نے آٹا خریدا تم نے روٹی پکائی اور پکا کے تیری پیٹ میں نہیں ڈالنا ہے. کبھی ہم نے نوالا کھاتے سوچا کہ اس نوالے سے پوچھے تو آیا کہاں سے ہے پیدا کہاں ہوا تھا کس طرح تو بکتا پکاتا یہاں سب یہاں پہنچ گیا اور آنے کے بعد تو میرے گھر پہنچ گیا اور پھر میرے دسترخوان پہ آ گیا اتنا کہ تو میرے اندر جا رہا ہے. اس کی ذات ہے. کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. تو پھر اس کی کیوں فکر کریں بھائی. لا تلہکم والکم ولا تم ذکر اللہ. جب بھی آپ دیکھیں کہ ایسے اس قسم کے اعمالوں میں خاص طور پہ اللہ نے ہمیں راستہ دکھایا ہم ذکر والے ہیں. اللہ نے ہمیں سمجھ میں نہ سمجھی میں اس سلسلے میں داخل کر دیا. نہ سمجھی میں بے شعوری کے اندر ہم نے ذکر سیکھ لیا. اہمیت بھی پتہ نہیں تھی ہمیں کچھ احساس بھی نہیں تھا اللہ نے ذکر بھی سکھا دیا. سوچیں ایسے سسٹم خود بخود اللہ نے ہمیں سب کچھ کر دیا اور سب کچھ ہونے کے بعد ہم پھر بھی نہ کریں تو افسوس کی بات ہے بھائیو. عرض یہ کروں گا کہ کبھی بھی مجلس کو دنیا کے تقاضوں پہ آ کر مت چھوڑنا کیونکہ آپ صرف شمار کر لیں کہ اس وقت آپ اس چیز کو چھوڑ رہے ہیں ہلکے کو اس وقت اس چیز کو چھوڑ رہے ہیں کہ اس کے مقابلوں میں یہ چیز ہے. اب دیکھ لیں کہ ان کی اہمیت کتنی ہے اور حدیث کو یاد کر لیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے حدیث میں کتنی بتائی ہے. اس وقت اگر میں یہ کام کرتا ہوں تو مجھے کیا نقصان ہوگا مجھے کتنا نقصان ہوگا اور کتنا نقصان ہوگا. اور اگر میں اس چیز پہ عمل کر لیتا ہوں
چلا جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے کتنا بڑا انعام دے گا، بلکہ وہ بھی مل جائے گا جو مجھے نقصان سمجھ رہا ہوں، اللہ وہ بھی عطا فرما دیں گے۔ تو یہ ہماری آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے۔ اسی لیے میں آپ کو اس حدیث پیش کی ہے کہ ہمیں سستیاں بھی آتی ہیں، غفلتیں بھی آتی ہیں، بس شیطان اور نفس سے حملہ کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے بہت بڑا انعام دیا ہے ہمیں، ذکر کے حلقے عام نہیں ہے یہ، اب تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہوگا، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، جا کے دیکھ لیں دوسرے ملکوں میں، آپ چلے جائیں، چکر ماریں، ادھر چلے جائیں، افریقہ چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں، امریکہ چاہے گھوم آئے، مجھے پھر بتائیں کہ آپ کو اس طریقے کے ساتھ صبح شام باقاعدگی کے ساتھ، جہاں سوائے ذکر کے کچھ نہ ہوتا ہو، مجھے آ کے بتا دیں یہاں ایسے ہی ہو رہا ہے، یا ریسرچ کر لیں، آپ انعام دوں گا۔ آپ ایک جگہ دکھا دیں دنیا میں، نو، یہ ہوگا تو صرف حضرت علی مرتضیٰ کے کہنے سے ہوا، ان کی دعا، ان کی دعا قبول اللہ پاک نے کر لی، ان کی دعا قبول کر لی، ان کی توجہ سے ان کے ساروں کے رنگ دیا۔ ورنہ ہمارے باپ دادا کس کو پتا تھا اللہ ذکر کیا ہوتا ہے، حلقے کیا ہوتے ہیں، مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے بتائیں، کتنی بلند چیز ہے مراقبہ، کتنی بڑی عبادت ہے۔ ہمارے تو نسلوں کو پتہ نہیں باتوں، سن لیتے کبھی کتابوں پڑھ لیا، فضائل میں پڑھ لیا، ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں۔ تو اللہ کے اس انعام کو نہ ٹھکرائیں، ہم لوگ اللہ کا شکر کریں۔ جب تک اللہ نے صحت دی ہے، ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، ایسے اعمال کو ترک مت کریں جس میں ایسی فضائل بیان کیے گئے ہوں حدیث کے اندر۔ انشاءاللہ بولے انشاءاللہ، کبھی نفس پہ آکھ ہم ان حلقوں کو نہیں چھوڑیں گے، اور پھر تنگ دل نہ ہو۔ بعض لوگ آتے ہیں ایسے زبردستی اس میں آتے ہیں کہ چلو یار بیٹھ ہی جاتے ہیں، کرتے ہیں، اللہ کا نام بنو، خدا کا نام، کتنی بڑی اللہ نے کتنی بڑا انعام دے اللہ تعالیٰ، خود سوچیں آپ خود سوچیں۔ وہ دن سے کہتے ہیں کہ کیا انعام ہے اس کے اوپر، کوئی آدمی اس پہ لکھ ہی نہیں سکتا مزید، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مقربین فرشتوں کے اندر بیٹھ کے ان کا ذکر فرما رہا ہے، یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے، یہ میری بندی ہے، یہ دیکھو بیٹھے میرا ذکر کر رہے ہیں۔ ہم نہ جانے کیا انعام اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں چاہیے کہ جب تک اللہ صحت عافیت دے، ہم جہاں بھی ہلکے ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ آپ حضرات کو چھوڑنا نہیں چاہیے کسی وجہ سے۔ کہتے نہیں بھائی ہلکا ہو رہا ہے، میرا ذکر کا ٹائم ہے، میں اس وقت گھر نہیں بیٹھ سکتا، آدھا پونا گھنٹہ میں جا کے ذکر میں شامل ہونا ہے، کیونکہ شامل ہونا میرے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ اس کو میں جب ترک کرنے کی طرف آ رہا ہے تو فوراً سمجھ جائے نفس اور شیطان مجھے دھکیل رہا ہے، اور ایک اعلیٰ مقام سے چھوٹے مقام پر مجھے لے کے جا رہا ہے۔ یہ دنیا جو ہے بالکل بے چیز ہے، اس میں اتنا فائدہ ہو جائے گا، اتنے پیسے مل جائیں گے، اتنا منافع ہو جائے گا، اتنی چیز میری جیب میں پڑ جائے گی، لیکن تم بے سود ہے، کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انعام عطا فرمائے۔ اس حدیث کو ضرور یاد رکھنا اپنے ذہن کے اندر، جب بھی شیطان آ رہا ہو، نفس آ رہا ہو، واحد اپنے لیے کر رہے ہیں، اس میں مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، میں جو زور لگا رہا ہوں مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی آپ اچھے جانتے ہیں، میں نہ پیری مریدی کرتا ہوں، نہ مجھے شوق ہے، نہ پتہ چلتا ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، نہ مجھے کوئی سروکار ہے، اس 10 مہینے نہ مجھے نہیں پتا، سال نہ ہے مجھے نہیں پتا، 2 سال میں نے کسی کنڈی نہیں گڑگائی، میں نے کہا مجھے کیوں؟ کہ جس کو خود شوقی نہیں ہے، شوقی نہیں ہے، یہ تو عذاب اللہ الہی ہے اس پر، یہ تو ایک اللہ کے عذاب بھی ہوتے ہیں کہ اس کو دنیا کی طرف لگا دیا جائے، وہ اللہ اپنے اعمالوں سے غافل کر دے، اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا مجھے بتائیں۔ دبا دب دنیا کما رہا ہو، مال کما رہا ہو، مست ہو دنیا کے اندر، اور وہ اعمال اللہ سے چھین لے جو اللہ کو پسند ہے، یہ عذاب نہیں؟ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو کھلا عذاب ہے، اور کھلی رحمت اللہ کی ہے، کھلی رحمت اللہ کی ہے کہ وہ سب کچھ قربان کر رہا ہو اس کے لیے، اور وہ عمل کر رہا ہو جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ برکتیں بہت دیتے ہیں، یہ نہیں کہ نقصان دے دے گا دنیا کے اندر، یا ہمارا اس میں ہمیں وہ چیزیں ہمارے ضائع ہو جائیں گی، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ جل مخرج، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسی جگہ سے تجھے پہنچاؤں گا جس کا تو تصور بھی نہیں کر سکے۔ کبھی دنیا کی خواہشات پہ آ کے ایسے اعمالوں کو طرف نہ کریں، نایاب چیزیں ہیں، بالکل انیوژل ہیں، یہ ذکر کے حلقے بالکل عام نہیں ہیں۔ یا میں آپ کو بتا دوں، میں نے آپ کو تو گارنٹی دی، آپ مجھے بتا دیں، یا آپ مجھے بتا دیں، ریسرچ کر لیں آپ،
کتنی پابندی سے کہاں ہوتا ہے اللہ کا ذکر. یہ نہیں خانقاہوں میں جا کے تلاش کر لیں. آج کل تو خانقاہوں میں درس چلتے ہیں, ذکر بھول گئے لوگ. صبح سے کیا کرتے ہیں, تفسیر شروع کر دیتے ہیں, حدیث پڑھنا شروع کرتے ہیں, درس شروع کر دیتے ہیں, تقریریں شروع کر دیتے ہیں, ذکر بھول گئے ہیں خانقاہ کے اندر. اب تو یہاں تک معاملہ ہو گیا, یہ چسکا لگ گیا لوگوں, ذکر کو بھول گئے. تو میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں, یہ تو الحمدللہ ایک فقیر کی دعا ہے جو اللہ نے سنی. اللہ نے فقیر کی دعا, ظاہر ہے اللہ نے ان کے درجات کو کتنا بلند کیا ہوگا, کتنا فخر کرتے ہوں گے مشائخ نقشبند کے, دیکھو علی مرتضیٰ کی جماعت بیٹھی صبح شام. بالکل ایسی ہوتا ہے کہ دیکھو علی مرتضیٰ کی جماعت کیا رنگ لا رہی ہے یار, کافرستان میں بیٹھی کیا کام کر رہی ہے, تو کہیں ہو ہی نہیں رہا. یہ ان کا انعام ہے جو ان کو دیا. ان کی اتنا اخلاص ہوگا ہمارے حضرت میں, کتنی محبت ہوگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ نے اتنا بڑا انعام دے دیا. ظاہر ہے اب جو میں اور آپ ذکر کریں گے اس کے ثواب کس کو جائے گا؟ اونچا بولے, جائے گا نہیں جائے گا؟ پھر مبارکیں کون دیں گے؟ سارے مشائخ کرام دیں گے کہ یار ہماری جماعت میں بیٹھی تقریریں کر رہی ہیں, تیری جماعت تو اصل کام کر رہی ہے. بولے سبحان اللہ. بندر کیا کام کریں گے, بندروں نے کیا شروع کر دیا ہے کام. سبحان اللہ, علی مرتضیٰ کمال ہے بھائی. تو نے جو اچھا فقیر چنا تو لگ گیا اس کام کے اوپر. یہ ان کی معاشرے قسمت ہے ہم کی. دیکھیں نا کتنی محبت ان کو اخلاص ہوگا اس کام پر, اللہ نے یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ کر دیا. پورے انگلستان کے اندر عورتیں مرد پردوں کے اندر کر رہے ہیں, ورنہ عورتیں کہاں شامل ہو سکتی تھی. تو کہیں گے مرتضیٰ کمال تو یہ ہے کہ مردوں سے زیادہ عورتیں لگی ہوئی ہیں حسب اللہ کہنے کے اندر. تو اپنے گھر والوں کو بھائیو اس سلسلے میں داخل کریں, یہ خوش قسمتی ہوگی ہماری. بہت آسان طریقہ ہے, ٹیلی فون سے ان کو ذکر دے دیا جاتا ہے. اپنی ماؤں بہنوں کو, جوان عورتوں کو, سب کو کہیں کہ بھائی یہ ذکر سیکھیں اس میں اور شامل ہو جائیں حلقے کے اندر. پھر ان کو ترغیب دیں کہ بھائی شام کے وقت کوئی کام نہیں ہوگا, جس وقت ذکر جاری ہو سب آدمی اپنے زور سے وہ لگا دیں. کیا ہوتا ہے ریسیور, کوئی سنے نہ سنے, آپ کا کام یہ کہ اس ریسیور کو لگا دیں اس کے پاس. اپنی بیوی کہ بھائی دیکھ یہ کام کرنا ہے, سر آدھا پونا گھنٹہ جب ذکر ہمارا ہو رہا ہے تو ریسیور کو لگا دیں. یہ ہے حضرت صاحب کا کمال, کیسا زندہ کیا لوگوں کو. دیکھیے تو ہم بندر بن جائیں, ایسی خواتین نمبر لے جائیں آخرت میں, اور ہم جناب مسٹنڈے سب کچھ کھانے کے بعد نہیں جی جائیں گے جی, سستی ہو جاتی ہے. خبردار ایسا نہ کریں. انسان بنے اللہ کے ذکر کی طرف بھاگتے چلے ہیں. رسول اللہ کون کہ بھاگو میرے نام کی طرف, بھاگو دوڑو. سبحان اللہ, کہاں ہو رہا ذکر, ادھر ہو رہا ہے ادھر ہو رہا ہے, بھاگو رسول اللہ, دوڑتے چلے آؤ. اللہ پاک ہم سب کچھ توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید الحسین شفیع المذنبین دعوی یاسین الحبیب المین. اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وزوجی امتی وذریته وآل بیته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجهدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم
برحمتك نستعين اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأشهدنا يوم القيامة مع الإيمان اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذنا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.